باقی فوت ہونے کے بعد کیا حساب کتاب فوری شروع ہو جاتا ہے یا قیامت والے دن سب کا ایک ساتھ حساب ہوگا؟ حساب کتاب تو قیامت دن ہوگا ڈیٹیل، لیکن مرتے ہی قبر میں تو یا برزخ میں، چاہے وہ قبر ہو، چاہے شیروں کا پنجرہ ہو، چاہے وہ کسی ہوا میں راکھ بکھر گئی، چاہے وہ سمندر میں، وہ سوالات تو ہوں گے۔ مسئلہ 117A اور B میرا عذاب قبر کے اوپر آپ دیکھ لیں، اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر ایڈریس کیا۔ ڈیٹیل حساب اس وقت ہوگا، باقی جو وہ 3 سوالات جو مشہور ہیں، اور ایک چوتھا بھی ہے کہ تو نے خود پڑھ کے عمل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ قبر کے 4 سوالات میرے یوٹیوب پہ کلپ دیکھ سکتے۔ اگر کوئی بندہ بچوں کو پیسے دے دے یا کوئی گفٹ وغیرہ کر دے تو کیا میں خود اس کا استعمال کر سکتا ہوں؟ ظاہر ہے کہ وہ تو ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ بچوں کو جو عیدیاں ملتی ہیں وہ بچوں کی وجہ سے نہیں مل رہی ہوتی ہے، وہ اس لیے مل رہی ہوتی ہیں تاکہ اے ساڑھے بچوں بھی دے انہاں دا ابا، تو وہ ظاہر ابوں اور ماؤں کی یوز میں ہی آنی چاہیے وہ عیدیاں اور وہ ساری چیزیں۔ سلامی لے سکتے ہیں آپ، کیونکہ بڑے ہو گئے نا پھر تو سیدھا۔ علی بھائی، جب ہم کسی سے کہتے ہیں کہ غائب میں صرف اللہ ہی کو پکارنا چاہیے، اسی سے مدد مانگنی چاہیے، تو وہ کہتے ہیں کہ شیطان بھی تو صرف اللہ ہی کو مانتا تھا، صرف اللہ ہی سے مدد مانتا تھا، اور تم بھی شیطان کے ساتھی بن گئے ہو کہ کسی کو نہیں مان رہے اللہ کے علاوہ۔ یہ وہ ہمیں نہیں کہہ رہے ہوتے، یہ اللہ کو کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ پورا واقعہ جو ہے شیطان اور اللہ کا مکالمہ، یہ تو قرآن میں ہے نا۔ اس کا جواب میں نے دے دیا ہے، ہزاروں لوگ میرا یوٹیوب پہ کلپ دیکھ چکے ہیں، شیطان اور اللہ کا مکالمہ۔ اس میں ان کے جتنے یہ چور راستے ہیں نا، وہ جو نبی دا گستاخ سی، ایک یہ او جی اللہ نو مندہ سی، ہو بزرگوں نو نہیں سی مندہ، نبیوں دا احترام نہیں سی کرتا۔ اس کا بھی جواب دیا، اس نے اللہ کی حکم عدولی کی ہے، تو وہ اللہ کا ماننا صرف یہ نہیں کہ اللہ کو آپ سجدہ کریں۔ ایک بندہ کہ جی میں 5 وقت نماز تو پڑھوں گا، میں روزہ نہیں رکھوں گا، زکوٰۃ نہیں دوں گا، تو کیا وہ اللہ کو مان رہا ہے؟ نہیں مان۔ تو شیطان اگر اللہ کو سجدے کی حد تک مانتا تھا، اس کے باقی احکامات نہیں ماننے، تو وہ شیطان ہے، وہ گمراہ ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اس کی کوئی توحید کامل نہیں ہے۔ توحید تو کامل تبھی ہوگی جب اللہ کی ہر بات مانی جائے، ٹھیک ہوگی؟ تو شیطان ان کا بزرگ ہوگا، ہمارا کیا لینا دینا اس کے ساتھ؟ کیا عورت نامحرم مرد کے گلاس میں پانی پی سکتی ہے، یعنی پہلے مرد نے پانی پیا بعد میں عورت اسی میں سے پانی پی لے؟ آمنے سامنے یا ایک مجلس میں بیٹھ کے نہ یہ کر رہے ہوں، کیونکہ تو اس میں تو شہوت کا اندیشہ ہے۔ صحیح بخاری مسلم میں ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جس پیالے سے میں پانی پیتی تھی نا، جس جگہ میں منہ لگا کے پانی پیتی تھی، آپ علیہ السلام اپنی بیوی سے محبت کے اظہار کے لیے اسی جگہ سے اس پیالے کو منہ لگا کے پیا کرتے تھے۔ تو ظاہر میاں بیوی کا تو رشتہ تو وہ بالکل ٹھیک ہے۔ باقی نامحرم مرد و عورت کا معاملہ اس میں تو بچنا چاہیے، اس میں تو اندیشہ ہے شہوت والا، بچنا چاہیے۔ کیا لنڈے کے استعمال شدہ غیر مسلموں کے کپڑے استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ آپ ساری چیزیں غیر مسلموں کی استعمال کر رہے ہیں۔ آپ کے بال پوائنٹ تک جو 5 روپے کا بال پوائنٹ چائنا آپ کو یہاں پہ دے رہا ہے، آپ پاکستان میں 20 روپے کا وہ بال پوائنٹ نہیں بنا سکتے۔ ایک طرف اس کے لائٹر بھی ہے، ایک طرف ٹارچ بھی لگا دی ہے، 10 روپے کا ہے، بندہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے کسی بزرگ نے آج تک کوئی ایسا بال پوائنٹ ایجاد نہیں کیا تھا، یہ چائنا کے لوگوں نے کیا۔ تو آپ کے موبائل فون، آپ کے ساری کی ساری ٹیکنالوجی وہیں سے آ رہی ہے، تو لنڈے کی چیزیں بھی آ رہی ہیں تو ضرور استعمال کریں، بلکہ لنڈے کی چیزیں زیادہ پائیدار ہیں۔ آپ کے جو پاکستانی اور انڈین ہیں، یہ تو ماشاءاللہ جو کچھ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں شاہ جی، آپ کی والدہ خدا نہ خواستہ زندگی موت کی کشمکش میں ہو، اور آپ کو ڈاکٹر کہے کہ جی ایک ٹیکہ خریدنا ہے آپ نے، اس میں ساری زندگی ہے، اور آپ جا کے میڈیکل سٹور پہ جا کے پوچھیں کہ جی یہ ٹیکہ میں نے لینا ہے، اور وہ آپ کو 2 ٹیکے دکھائے، ایک ٹیکے کے اوپر ایک بہت نورانی بزرگ کی تصویر لگی ہوئی ہو اور دوسرے کے اوپر ایک گھوڑے کی لگی ہوئی ہو، اور وہ آپ کو کہے کہ جی یہ پاکستانی ٹیکہ ہے، یہ بہت بڑے بزرگ نے، بڑے نیک پرہیزگار نے، بڑے پہنچے نے، یہ ان کی فیکٹری کا بنا ہوا ہے، اور یہ گھوڑے کی، تو آپ کون سا لیں گے؟ گورے والی کمپنی جو ہے بزرگانوں نہیں مانتے، نہ میں بابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ پھر تسی کہو کہ میں بابی نہیں ہاں، کیوں؟ گورے کو اس لیے آپ لیں گے کہ آپ کو اس پہ اعتماد ہے کہ اس نے فراڈ نہیں کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو لنڈے کی چیزیں یقین کریں، یہ کوئی عیب نہیں ہے، استعمال شدہ چیز استعمال کرنا کوئی عیب والی بات نہیں۔ کافروں نے کی ہے تو دھو کے آپ استعمال کریں۔ نبی علیہ السلام نے تو کافروں کے تحفے قبول کیے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے نا، وہ کالا ایک کرتا تیالسی کسروانی بھیجا گیا تھا، کسرا کا تیالسی کسرا کا ایک خاص، جس طرح آج اگر کوئی آپ کو کہ جی اجرک سندھ کی، تو آپ کے سامنے اس کا ایک رنگ آ جائے گا، تو وہ کہتے ہیں جی آپ نے علی بھائی نے کہا بخاری میں لکھا ہے کالا، اس میں تو کالے الفاظ نہیں ہے بھئی، تیالسی کسروانی
یہ خاص کرتا تھا وہ کالے کلر کا ہی ہوتا تھا کسرا کا, جو پرشین امپائر کا ہیڈ تھا اس نے بھیجا تھا, تو آپ گفٹ بھی لے سکتے ہیں. باقی جو چیریٹی میں وہ دیتے ہیں, یہاں پہ لنڈے میں آتے ہیں, وہ ظاہر ہے لنڈے کے پیسے آپ سے اس لیے لیتے ہیں کہ اس کے آنے کا بھی یعنی خرچہ ہوتا ہے یہاں پہ بحری جہازوں کے یہ ذریعے. میرا خیال ہے وہ پلیدی کے سینس میں بات بھی انہوں نے پوچھی ہوگی. تو سر دھو لیں نا, پلید تو آپ کے کپڑے نہیں ہوتے, دھو لیں. ہم نماز میں اور مختلف ایسی کون سی پلیدی ہو گئی ہے جو گوروں کی ہے اور آپ کی نہیں ہے؟ نہیں, وہ لوگ تو صفائی ستھرائی کا خیال نہیں نہ رکھتے. تو سر صفائی ستھرائی کا مسئلہ تو ہمارے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. کیا ہمارے بچوں کے کپڑے چھوٹے بچوں کے گندے نہیں ہوتے ہیں؟ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچتے ہیں, اکٹھے ہی ایک واشنگ مشین میں دور رہے ہوتے ہیں. جوان بچوں کو کیا نائٹ فال احتلام نہیں ہوتا؟ کیا ان کو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے؟ تو کپڑے تو گندے ہوتے ہی ہیں, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس سے زیادہ تو کوئی گندگی نہیں ہوگی. ہم نماز میں